بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا موازنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے بیان میں الگ الگ انبیاء کے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ جو کچھ ادریس علیہ السلام کو ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ جو کچھ ادریس علیہ السلام کو ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیے گئے۔ ابو نعیم کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 57 جس کا ترجمہ ہے ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، تو یہ کہا جائے گا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بھی نرالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رتبہ دنیا و آخرت دونوں میں بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ چنانچہ تمام خطیب، شفیع اور مؤذن ان کلمات کو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر زمین کے مشرق و مغرب میں بلند کیا، نیز یہ فرض نماز کی کنجی ہے۔ مزید ابو نعیم نے اللہ کے قول وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی توضیح میں حضرت ابو سعید کی یہ حدیث ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر، سورہ الم نشرح کی تفسیر۔ امام بغوی نے ابن عباس اور مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد اذان ہے، اور اس سلسلے میں حسان بن ثابت کا کلام بیان کیا ہے جو عن قریب آ رہا ہے۔ اسے ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ پھر ابو نعیم انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے جو امور مجھے دیا تھا، جب میں انہیں بجا لایا تو میں نے عرض کیا اے میرے رب، مجھ سے قبل جو نبی بھی گزرا اس کی تو نے تکریم کی، حضرت ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ہواؤں اور شیطانوں کو سلیمان کے قبضے میں کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردے کو زندہ کر دینے کا معجزہ دیا، پھر تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو اس سے افضل چیز دی ہے کہ جب یاد کیا جاؤں گا تو میرے ساتھ آپ کو بھی یاد کیا جائے گا، اور میں نے آپ کی امت کو وسیع الصدر بنایا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ مرتبہ میں نے کسی امت کو نہیں دیا، اور میں نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے آپ پر یہ کلمہ نازل کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس حدیث کی اسناد میں غرابت ہے، لیکن ابو نعیم نے بطریق ابو القاسم ابن بنت منیع البغوی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ایسے ہی ایک حدیث بطور شاہد پیش کیا ہے۔ نیز اسے ابو زرعہ رازی نے اپنی کتاب دلال النبوہ میں دوسرے سیاق سے روایت کیا ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بلند کیا، اولین و آخرین میں آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل رکھا، اور اسی طرح قیامت کے دن آپ کی شان بلند کرے گا اور آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، جس پر اولین و آخرین تمام رشک کریں گے اور تمام لوگ آپ کے پاس آنے کی خواہش کریں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی خواہش کریں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سابقہ امتوں اور پچھلے زمانے میں ہوتا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی نبی کو مبعوث کیا تو اس سے یہ عہد و میثاق لیا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی میں مبعوث ہوئے تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائے گا،
آپ کی اتباع کرے گا اور ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ علاوازی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے عہد و میثاق لے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے اور وہ زندہ رہیں تو ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے۔ اور انبیاء اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت دی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ ابن مریم نے بھی آپ کی بشارت سنائی۔ یہ بشارت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ اور اسی طرح احبار و رہبان اور کہان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور لیلۃ الاسراء کو آپ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر کیا۔ چوتھے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو سلام کیا، پھر 5ویں آسمان پر گئے، پھر 6ٹھے آسمان پر گئے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، پھر 7ویں آسمان پر گئے اور وہاں بیت المعمور کے پاس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سلام کیا، پھر اس مقام سے آگے بڑھے تو آپ کو مستوی کے لیے اٹھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم سے لکھے جانے کی آواز سنی، پھر سدرۃ المنتہا کے پاس آئے، جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا اور ان کے علاوہ دوسری بڑی بڑی نشانیوں کا بھی مشاہدہ کیا، انبیاء کرام کی امامت کرائی، اور جس کسی کے پاس بھی آپ گئے سبھوں نے آپ کو رخصت کیا، اور جنت کے داروغہ رضوان اور جہنم کے داروغہ مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس کے لیے حدیث اسراء کی طرف رجوع کریں، اس کی اور تفصیلات دیکھنا ہے تو حدیث اسراء کو دیکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شرف، رفعت و تکریم، شہرت و سربلندی اور عظمت ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر انبیاء اللہ اجمعین۔ آخرین یعنی بعد کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین باقی رہنے والا اور تمام ادیان و مذاہب کا ناسخ ہے۔ یہ دین تا قیامت کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک ہر زمانے میں رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں بگاڑنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور روزانہ 5 مرتبہ زمین کے گوشے گوشے میں یہ آواز بلند ہوتی رہے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ایسے ہی ہر خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، عربی کے اشعار ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر خاتم نبوت چمکتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو چمکتا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ مؤذن 5 وقت کی اذان میں کہتا ہے، اور آپ کا نام اس نے اپنے نام سے مشتق کیا تاکہ آپ کو عزت بخشے، پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی اذان و اقامت دونوں میں نہ کہیں تو وہ دونوں صحیح نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔